बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद फ़ैयाज़ माही। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मोहम्मद फ़ैयाज़ माही। आपको सब्सक्रिप्शन का कहा है, आप अपनी मोहब्बतों से नवाज़ रहे हैं, आपका शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर आप क्लिक करें ताकि आपकी और हमारी जो मोहब्बतों का सिलसिला है वो जुड़ा रहे। तो अपने कहे के मुताबिक जो है, हमने आपसे कहा था कि हम आपके साथ जो भी अवामी इश्यूज़ होंगे उन पर डिस्कस किया करेंगे। जो मौजू मैं आज लेकर आया हूँ वो यकीनन एक डिफरेंट मौजू होगा। बहुत से लोगों ने इस पर बात की होगी, लेकिन डिफरेंट मैं इस तरह कह रहा हूँ कि हम अपने मुख्तलिफ़ तरीक़े से इस पर बात करेंगे। आज का मौजू है पाकिस्तान से बाहर जाकर मेहनत मज़दूरी करने वाले हमारे पाकिस्तानी। वो सभी मज़दूर काबिल एहतराम हैं जो बाइज़्ज़त तरीके से कानूनी रास्ता इख्तियार करके दूसरे मुल्कों में जाकर रोज़ी रोटी कमा रहे हैं और पीछे पाकिस्तान की मईशत को स्ट्रॉन्ग करने में भी अपना अहम किरदार अदा करते हैं और अपने घर वालों के लिए भी बाइसे सुकून और इत्मीनान का एक ऐसा ज़रिया बन जाते हैं कि हलाल रोज़ी खाने और कमाने में उनके घर वाले और ख़ुद वो लोग भी फ़ख्र महसूस करते हैं। गुज़श्ता दिनों मैं देख रहा था टीवी पर एक न्यूज़ चली, एक दिलदोज़ ख़बर थी कि तुर्की से अब्रॉड जाने के लिए, यूरोप जाने के लिए, तुर्की से यूरोप जाने के लिए कुछ लोगों ने गैर कानूनी सहारा लिया। गैर कानूनी तरीका ऐसा इख्तियार किया कि वो कंटेनर में बंद होकर यूरोप के लिए निकलना चाहते थे। इंसानी स्मगलरों ने उनकी सादगी का फ़ायदा उठाया, उनके पैसे का फ़ायदा उठाया, उनको कंटेनर में बंद करके सरहद पार करवाने का जो वादा किया वो इंसानी स्मगलरों ने पूरा करने के लिए जैसे ही तुर्की का बॉर्डर क्रॉस करना चाहा, वहाँ की जो बॉर्डर फोर्स होती है उन्होंने शक पड़ने पर उस कंटेनर को चेक किया तो उसमें से एक नौजवान जो कि दम घुटने से मर चुका था, दो की हालत बहुत ज़्यादा सीरियस थी, वो भी अल्लाह को प्यारे हो गए। घर में सफ़े मातम बिछ गई। पीछे पाकिस्तान में जैसे ही खबर उनके घरों तक पहुंची तो घरों में एक कोहराम सा मच गया। जो लाश वापस पहुंची, जो मैयत, वालिदैन, बहन भाई, बीवी, अज़ीज़ रिश्तेदार उस मैयत से लिपट कर रो रहे थे। पैसा कमाना सबका हक है, लेकिन जायज़ तरीके से पैसा कमाना हम पर फ़र्ज़ किया गया है। अल्लाह करीम ने हमें दो रास्ते दिए हैं, एक भलाई का और एक बुराई का। ये हम पर डिपेंड करता है कि हम कौन सा रास्ता इख्तियार करते हैं और किस रास्ते पर चल कर एक फ़ख्र बनना चाहते हैं, या हम एक बुराई का रास्ता इख्तियार करके अपने घर वालों के लिए एक कोहराम का बायस बन जाते हैं। इंसानी स्मगलरों का काम कोई नया नहीं है। ये सिलसिला कई दहाइयों से, कई अशरों से चल रहा है, लेकिन आज तक किसी भी गवर्नमेंट ने, किसी भी अदारे ने इनके ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं लिया। अगर किसी ने एक्शन लिया है तो वो माफिया इतना पावरफुल है, इतना ताकत वाला है कि अपने बेतहाशा सरमाए को इस्तेमाल करते हुए, अपने तल्लकात को इस्तेमाल करते हुए, अपने जो उनके सोर्सेज़ हैं, जो ऊपर वाली सतह तक उनके तल्लकात हैं, उनको इस्तेमाल करते हुए वो ज़मानतें भी करा लेते हैं और बाइज़्ज़त बरी भी हो जाते हैं। मर तो उनका गया जिनका मरा है, कोहराम तो उस घर में मचा जिनके घर में लाश पहुंची है। एक जवान की मैयत बूढ़े माँ बाप के लिए कितनी अज़ियतनाक बात है, ये वही लोग समझ सकते हैं जो इस करब से गुज़रते हैं या इस करब से गुज़रते हुए उन्होंने किसी को देखा है। बाहर जाने वाले जो नौजवान हैं हमारे, जो मेरे पाकिस्तानी भाई हैं, जो मज़दूर हैं, मज़दूरी के लिए बाहर जाते हैं ताकि
وہاں پر کمایا گیا 1 ریال، 1 ڈالر، 1 دینار یا 1 پاؤنڈ پاکستانی کرنسی میں جب کنورٹ کرتے ہیں تو وہ سینکڑوں میں بن جاتا ہے۔ 1 روپے کو سینکڑوں بنانے کا جو سلسلہ چل رہا ہے یہ بہت دیر سے چل رہا ہے، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ جس نے 1 سے سینکڑوں بنائے وہ بھی نہیں رہا، جس نے 1 سے سینکڑوں بنانے کی ترغیب دی وہ بھی نہیں رہا، جو اس کھیل میں شامل ہوا، جو اس کھیل سے وابستہ لوگ ہیں وہ بھی دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ جانا سب نے ہے۔ کفن کو جیب نہیں ہوتی، قبر کی مٹی اور کفن کا لباس جو کپڑا ہے وہ ہر کسی کو نہیں ملتا، نصیبوں والوں کو ملتا ہے۔ گزشتہ دنوں پاکستان میں ایک حادثہ ہوا جو ایروپلین کا حادثہ تھا۔ ایروپلین کریش ہوا، کراچی کی جو آبادی ہے اس پہ گر گیا، بہت سے لوگ، بہت سے مسافر جھلس کر مر گئے۔ افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ان کو قبر کی مٹی بھی نہیں ملی، کفن کا کپڑا بھی نہیں ملا۔ کسی نے کسی کی میت کو دفنا دیا اور کسی نے کسی اور کی میت پر جا کر اپنا عزیز رشتہ دار سمجھ کر فاتحہ خوانی کر دی۔ پاکستان میں بہت سا ٹیلنٹ ہے، پاکستان میں مزدوری بہت ہے، پاکستان میں کام بہت ہے، پاکستان میں محنت مزدوری کرنے والوں کے لیے کوئی کمی نہیں ہے، لیکن جو غلط طریقہ ہم استعمال کرتے ہیں انسانی سمگلروں کے بہکاوے میں آ کر، جو ہم لالچ، خود غرضی، حسد اور بے ایمانی کی بھیڑ چڑھ جاتے ہیں، وہ ہم اپنے لیے تو ایک عذاب پیدا کر ہی لیتے ہیں، لیکن جو پیچھے ہمارے بہن بھائی، ماں باپ، بوڑھے ماں باپ جن کا واحد سہارا ہی آپ ہوتے ہو، یا وہ بہن جس کا سہارا ہی آپ ہو، یا وہ بھائی جس کی تعلیم کے لیے آپ نے اتنی لمبی چھلانگ لگا دی، وہ جب آپ کی میت سے لپٹ کر روتا ہے آپ کو تو احساس نہیں ہوتا، لیکن ارد گرد کھڑے لوگ، آپ کی میت کے پاس کھڑے لوگ، آپ کے گھر کی دیواریں اور اس دیواروں کی ہر ایک اینٹ آنسو بہاتی ہے کہ آپ نے یہ غلط راستہ کیوں چنا۔ ہم روزی روٹی کمانے کے لیے بہتر اور ٹھیک اور درست راستہ بھی چن سکتے ہیں۔ خدا را ان انسانی سمگلروں سے بچیں، ان کے بہکاوے میں مت آئیں۔ یہ تو لوگوں کا کاروبار ہے۔ ایک رشتہ کرانے والی بی بی یا بندہ جھوٹ بول کر رشتہ نہیں کرائے گا تو اس کا روزگار نہیں چلے گا۔ ایک پراپرٹی ڈیلر غلط بیانی نہیں کرے گا تو اس کا کاروبار نہیں چلے گا، اور اسی طرح ایک انسانی سمگلر آپ کو مستقبل کے سہانے خوابوں کے پیچھے جو سبز باغ ہیں جب تک نہیں دکھائے گا تو اس کا کاروبار نہیں چلے گا۔ ہم سب کو اس کام کی حوصلہ افزائی نہیں کرنی، حوصلہ شکنی کرنی ہے۔ ہم سب کو اپنا وہ اہم ترین کردار ادا کرنا ہے جو ہم ایک پاکستانی ہونے کے ناطے کر سکتے ہیں۔ ہم پاکستانی ہیں، لفظ پاک ہمارے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ ہمیں کام بھی وہ کرنے چاہیے جو ہمیں ہماری شریعت بتاتی ہے۔ غیر شرعی کام کر کے ہم دوسروں کے لیے تو دکھ، درد، تکلیف اور اذیت کا ایک ایسا پہلو بن جاتے ہیں جس سے پہلو تہی دامنی نہیں کی جا سکتی، لیکن جو پیچھے ماں باپ رہ جاتے ہیں، بہن بھائی جو قبر کی مٹی کو دیکھ دیکھ کر روتے رہتے ہیں، جن کو ہر وہ لمحہ یاد آتا ہے جب آپ گھر سے نکلے تھے، آپ کے ہاتھ میں سوٹ کیس تھا، آپ کے ہاتھ میں بریف کیس تھا، آنکھوں میں سہانے سپنے تھے، جیب میں کچھ پیسے تھے جو ماں نے اپنی چوڑیاں بیچ کر آپ کو دیے تھے، جو زیور بہن نے آپ کو بیچ کر دیا تھا، اسی بہن کے جہیز کی خاطر آپ گئے تھے۔
لیکن جب آپ کی لاش واپس آتی ہے، کبھی واپس آتی ہے، کیونکہ اکثر لاشیں وہ سمندر برد کر دیتے ہیں، انتہائی ظالم لوگ ہوتے ہیں وہ، آپ کی لاش سے لپٹ کر رونے والے، آپ کی میت سے لپٹ کر رونے والے بہن بھائیوں کا خیال کریں۔ سمجھیں اس بات کو کہ آپ پاکستان میں رہ کر ایک روٹی کھا لیں تو زندگی بھر وہ ایک روٹی آپ کو حلال کا لقمہ جو ہے وہ آپ کے خون میں پارا بن کر دوڑتا رہے گا۔ اس پارے کی وجہ سے آپ میں جو جوش ہوگا، جو جوانی، جو ولولہ ہوگا، آپ اس ایک روٹی کو 2 روٹیوں تک لے جا سکتے ہیں، جائز اور حلال طریقے سے۔ آپ کے گھر والے بھی سکھی رہیں گے، آپ بھی خوش رہیں گے، پاکستان میں سرمایہ بھی ہوگا، پاکستانی معیشت بھی سٹرونگ ہوگی، پاکستان میں جو ایک کاروباری طبقہ ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں پاکستان میں روزگار نہیں ہے، پاکستان میں کاروبار نہیں ہے، پاکستان میں مزدوری نہیں ملتی۔ کبھی آپ کسی نئی بنتی ہوئی کالونی میں جا کر دیکھیں، وہاں پر 20 مزدور کام کر رہے ہیں، شام کو وہ بھی بچوں کے لیے روزی روٹی لے کر جاتے ہیں۔ کسی ایک گھر کو بنتے ہوئے دیکھیں، اس میں کم از کم 5-6 مزدور راج سمیت کام کرتے ہیں، وہ بھی روزی روٹی کما کر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ کبھی کسی کو بھوکا نہیں سلاتا، وہ پاک ذات بھوکا اٹھاتی ضرور ہے، بھوکا کسی کو نہیں سلاتی۔ بھوکا اٹھانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہم پر کچھ اپنے احکامات کی روشنی میں فرائض بھی ہم پر دیے ہیں، جن کی ادائیگی ہم پر واجب ہے۔ بہت ضروری ہے کہ ہم اللہ کے احکامات کی روشنی میں اپنا کردار ادا کریں، اور ہم وہ کردار بہتر اور بہترین طریقے سے ادا کر سکتے ہیں، بہن بھائیوں میں رہ کر، خوش رہ کر، روکھی سوکھی کھا کر، انسانی سمگلروں کی حوصلہ شکنی کر کے، ان کی نشاندہی کر کے، ہم اپنے اداروں کے ساتھ کوآپریٹ کر کے، اپنی حکومتوں کے ساتھ تعاون کر کے ایسے لوگوں کو حکومتی شکنجے میں لانے کی کوشش کریں، ایسے لوگوں کی حوصلہ شکنی کریں، پاکستان کے وقار اور سالمیت کے لیے اپنا ہر قدم اٹھائیں، نہ کہ پاکستان کی بدنامی کا باعث بنیں۔ آپ کے گھر میں آنے والی آپ کی میت جب یہ بتاتی ہے کہ اتنے پاکستانی غیر قانونی طریقے سے بارڈر پار کرتے ہوئے بارڈر فورسز کی گولیوں کا نشانہ بن گئے، تو ذرا سوچیں اسلامی جمہوریہ پاکستان کی دنیا بھر میں کتنی جگ ہنسائی ہوتی ہوگی، کتنی رسوائی ہوگی، کتنی ضلالت ہوگی۔ اس پیارے وطن سے پیار تو ہم سب کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن عملی طور پر وہ کام کرتے ہیں جو پاکستان کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں۔ پاکستان کے وقار کے لیے، پاکستان کی سالمیت کے لیے وہ قدم اٹھائیں جو ہمارے قومی پرچم کو سدا سربلند رکھے۔ السلام علیکم۔